محترم ناظرین السلام علیکم. شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ملتان سے آپ سے مخاطب ہوں. آپ کے سوال اور ہمارے جواب کے سلسلہ میں دوسری جو میرا حصہ ہے اس کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اور آج میں پھر ایسے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا جو مجھ سے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں. پاکستانی جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ جو زیادہ سوال مجھ سے کرتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب میں دینے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلا سوال فرمائیے. یہ بھی اہم سوال ہے، اور چونکہ قانون میں اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے شادی کرتا ہے تو اس کے لیے 3 سزائیں ہیں. 1 سال جیل ہے، 5 لاکھ جرمانہ ہے، اور جو بھی حق المرء یکمشت دینا پڑتا ہے. لیکن سوال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ دوسرا جو نکاح ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی. تو دوسرا نکاح جو ہے وہ درست ہوگا، ویلڈ ہوگا. وہ نکاح غیر شرعی نہیں ہوگا، وہ نکاح بالکل درست ہوگا. اس پر لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی موجود ہے، لہذا اس نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. صرف ایک جرم کرتا ہے ایک شخص جس کی اس کو سزا ملتی ہے یا اس کو ملنی چاہیے، وہ عدالتیں اس کو سزا دیتی ہیں، لیکن دوسرے نکاح پر کوئی اس کا اثر نہیں پڑتا. سوال نمبر 2 ملاحظہ فرمائیے. یہ ایک اچھا سوال ہے. آج کل تعلیمی دور میں بچوں کی جب تعلیم مکمل ہوتی ہے تو وہ عام طور پہ 20 21 22 سال تک تو وہ پڑھتے رہتے ہیں. قانونی طور پر، شرعی طور پر باپ لڑکے کی 18 سال تک اور لڑکی کی شادی تک اس کا خرچہ و نفقہ کا ذمہ دار ہے، لیکن 18 سال کے بعد ذمہ دار نہیں ہے. اگر بے شک لڑکا تعلیم بھی حاصل کر رہا ہو، اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک تفصیلی فیصلہ بھی آیا ہے کہ بے شک لڑکا 18 سال کے بعد تعلیم حاصل کر رہا ہو وہ باپ کی ذمہ داری میں نہیں رہتا. ہاں، اگر کوئی بچہ ڈسیبل ہو تو تب جب تک وہ درست نہ ہو جائے وہ باپ کی ذمہ داری رہے گا، اور تب تک جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا باپ اس کو خرچہ و نفقہ دینے کا پابند ہے. سوال نمبر 3 ملاحظہ فرمائیے. سوانح جہیز کے معاملے میں عدالت نے بنیادی طور پر جو چیز دیکھنی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو خاتون سمانح جہیز کا کلیم کر رہی ہے جب اس کی شادی ہوئی تو کیا اس کے والدین یا بھائی اس قابل تھے، ان کی اتنی انکم تھی کہ وہ اتنا سمانح جہیز دے سکتے. بنیادی طور پر عدالت نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اس بات کو دیکھنا ہوتا ہے. رسیدات اکثر لوگ سنبھال کر نہیں رکھتے. کسی کو نہیں پتا ہوتا شادی کرتے وقت کل کو انہوں نے ڈائیورس لینی ہے یا سمانح جہیز کا کیس کرنا ہے. رسیدات جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے. اس پہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے بھی موجود ہے، سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ موجود ہے. بنیادی طور پر خاتون نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اس کے جو والدین تھے، اس کے بھائی تھے، وہ اتنی ان کو انکم تھی کہ وہ اتنا سمانح جہیز دے سکتے. اگر وہ یہ ثابت کر دے گی تو تب اس کا سمانح جہیز جو ہے وہ ڈگری ہو سکتا ہے. رسیدات پیش کرنا یا سنبھال کر رکھنا یہ ضروری نہیں ہوتا. سوال نمبر 4 فرمائیے. اگر خاتون کا صرف نکاح ہو اور رخصتی نہ ہو تب چاہے وہ بعد میں طلاق ہو یا وہ خلا لے، دونوں صورتوں میں عدت نہیں ہوگی. عدت صرف اس صورت میں ہوگی جب وہ خاتون رخصت ہوگی، حقوق زوجیت ادا کرے گی، اس کے بعد اس کو ڈائیورس ہوگی یا خلا ہوگی، تب عدت کا کوشچن ریز ہوگا. ادروائز عدت اس کی نہیں ہوگی. صرف نکاح ہو تو کوئی عدت نہیں، بے شک طلاق ہو یا خلا ہو وہ فوری بعد شادی کر سکتی ہے. نمبر 5 ملاحظہ فرمائیے. یہ بھی ایک اہم سوال ہے. اکثر لوگ اپنے اکاؤنٹ میں چیک جمع کرا دیتے ہیں، وہ پھر ملزم کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، وہاں سے سلپ لگ کے اس کے اپنے اکاؤنٹ میں آتی مل جاتی ہے. تو یہ سوال پہلے اٹھتا رہا ہے کہ کس اکاؤنٹ میں، کس علاقے میں ایف آئی آر درج ہوگی. تو اس میں لاہور ہائی کورٹ کا ایک بڑا اچھا فیصلہ موجود ہے کہ جو مستغیث ہے دونوں جگہوں پر ایف آئی آر کروا سکتا ہے، دونوں میں سے کسی ایک جگہ پر. یعنی جہاں ملزم کا اکاؤنٹ ہے اس علاقے میں کہ جو ایس ایچ او ہیں جو اس کو درخواست دے سکتا ہے اندراج مقدمے کی تھانے میں، یا جہاں اس کا اپنا اکاؤنٹ ہے جہاں سے اس کو ڈسونر سلپ ملی ہے وہاں بھی وہ درج کروا سکتا ہے. لیکن دونوں میں سے کسی ایک جگہ وہ درج کروائے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو پھر آپ ہمارے جو میرے یوٹیوب چینل ہے اس کو لائک سبسکرائب کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ ہماری ویب سائٹ www.sndilassociate.com یا ہمارے فیس بک پیج www.facebook/
ایس ایل ایسوسیٹ پر جا کر فری مشورہ بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو واٹس ایپ ایمو نمبر ہے 0333618191 پر جا کر بھی فری مشورہ کر سکتے ہیں۔ اور ایس اینڈ ایل ایسوسیٹس جو ہے وہ پورے پنجاب میں، کراچی اور پشاور میں بھی فیملی کیسز میں سروسز فراہم کرتی ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کہ اپنے کلائنٹس کو بہترین سروسز دیں۔ آپ کا شکریہ۔